جو لوگ یہ سمجھتے میں نماز پڑھے تو سامنے تصویر دکھ رہی، میں اللہ کو گالیاں دے رہا ہوں، نبی کو گالیاں دے رہا ہوں، ماں باپ کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ برے برے کام کرے، جیسا گندے وسوسے آ رہے، میں کیا کروں؟ تو سنو، یہ ایک آیت سناتا ہوں میں آپ کے سامنے، اور حدیثیں بھی سنا دیتا ہوں۔ پہلے ایک آیت سے سن لیجئے جو سورہ نحل میں آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مطلب ان لوگوں کا جو خیال ہوتا نا کہ اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں برا خیال آیا بولے تو شاید اللہ میرے کو نہیں معاف کرتا ہوں گا، یہ دماغ میں رہتا سر، اللہ میرے کو نہیں معاف کرتا ہوں گا، اللہ میرے کو جہنم میں ڈالتا ہوں گا، میں کافر ہو گیا ہوں گا، ان کے لیے یہ بڑی اہم آیت ہے سورہ نحل آیت نمبر 106۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اصل میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ آیت اتری۔ ایک مرتبہ عمار بن یاسر، کون ہے عمار بن یاسر؟ کسی کو یاد ہے؟ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماشاءاللہ بیٹے ہیں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ تو ان کو جب مشرکین ان کے اوپر ظلم کرے، ان کو ستا رہے تھے اور ان کو کیا بولے، کچھ شرکیہ جملے کہنے پر مجبور کر رہے تھے، بول تو اسلام کو چھوڑ دیا، بول تو اللہ کو گالی دیا، اللہ کو گالی دینے والی باتیں، اسلام کو چھوڑنے والی کچھ کفریہ جملے کہنے پر ان کو مجبور کر رہے تھے، ان کو ستا رہے تھے، مار رہے تھے۔ تو وہ تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مشرکینوں نے جو باتیں کہی وہ باتیں یہ بھی اپنی زبان سے نکال دیے تاکہ جان بچا سکوں یہاں سے، لیکن بول تو دیے کفریہ جملے، کچھ اللہ کو گالی دینا تھا یا جو بھی بولنا تھا بول تو دیے، لیکن پھر ڈر ہوا، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ کے آئے، ڈرتے ہوئے آئے، روتے ہوئے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مجبور تھا، میں کیا کروں، ان لوگوں نے زبردستی کی، میں اللہ کو گالی دے دیا، میں کیا کروں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرا، سورہ نحل آیت نمبر 106۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے کہ جس پر جبر کیا، یعنی زبردستی کیا جائے، اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ کا غضب ہے، انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی جو کھلے دل سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، لیکن جن کو زبردستی کیا گیا کفر کرنے پر، ان کے دل میں ایمان ہے لیکن زبان سے کچھ بول دیے، تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو کوئی عذاب نہیں دے گا، وہ اسلام سے باہر نہیں ہو سکتے، وہ کافر نہیں بن جا سکتے، وہ مسلمان ہی رہیں گے۔ زبردستی زبان سے کچھ کہنے سے، مجبوری میں زبان سے کچھ الفاظ بول دینے سے کوئی انسان کافر نہیں ہوتا جب تک کہ دل میں ایمان باقی رہے۔ تو جتنے لوگ یہ وسوسوں کے شکار ہیں ان کے لیے میرا یہی میسج ہے، آپ کے دماغ میں شیطان وسوسے ڈال رہا ہے لیکن آپ کا دل ایمان اسلام پر ابھی بھی مطمئن ہے، تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسلام سے باہر نہیں ہو سکتے۔ اب حدیثیں سنیے، کتنی بہترین حدیثیں ہیں۔ اس کا علاج کیسے کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، واضح حدیث۔ اللہ تعالیٰ نے میرے امت کے لوگوں پر ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے تمام وسوسوں کو معاف کر دیا۔ معاف ہے، تمہارے دل میں کیسا بھی کفریہ جملہ آ جائے، اللہ کو گالی دینے والا، ایسا نہیں ہے کہ اب دیکھیے معاف کر دیا اللہ تعالیٰ جو وسوسہ آتا ہے، لیکن جو زبان پہ لایا، جان بوجھ کر کوئی گالی دے دیا۔ اب یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے، میرا پورا ٹاپک سننے کے بعد بھی جو اس سے پہلے یوٹیوب پہ کچھ لوگ پھر بار بار سوال کرتے، کیونکہ یہ بہت پریشان رہتے ہیں بیچارے، بہت پریشان رہتے، بار بار سوال کرتے، بار بار، کیونکہ بے چین رہتے، بولتے ہیں کہ نہیں فیاض بھائی ہم تو سن لیے، سمجھ گئے، لیکن ہماری زبان سے بھی کچھ الفاظ نکلے، ہم کو ایسا محسوس ہو رہا، ہم کیا کریں پھر؟ اب حدیث میں تو ہے دل میں وسوسہ آیا تو اللہ معاف کر دیا، لیکن زبان سے کچھ نکلے تو دیکھو، زبان سے بھی اگر نکلا لیکن وہ مجبوری کی وجہ سے نکلا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ جب تک تمہارا دل مطمئن ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں نبی پر ایمان رکھتا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا، تب تک آپ مسلمان ہیں۔
جب تک آپ کھلے دل سے اور زبان سے اعلان کر کے کہ ہاں میں کافر ہو گیا، میں اسلام کو نہیں مانتا، میں مسلمان نہیں ہوں، اب میں کفر کروں گا، میں مذہب کو چھوڑ دیا، جیسے کہ کئی لوگ آج چھوڑ رہے ہیں، اعلان کر کے دل مطمئن کر لے کے اسلام کو چھوڑ دیا، وہی کافر ہو سکتا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا، چاہے زبان سے بھی کچھ الفاظ نکل جائے یا چاہے دل میں بھی بار بار ایسے خیال آئے، تو اس کا ایمان خراب نہیں ہوتا، اس بات کو یاد رکھ لیں۔ اب دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، پوچھا ہم اپنے دلوں میں ایسی چیزیں محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو زبان پر لانا نہیں چاہتا، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ دیکھیے وسوسہ صرف ہم کو ہی نہیں، وسوسہ صحابہ کو بھی آیا تھا۔ صحابہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول ہمارے دلوں میں کچھ ایسے گندے خیالات آ رہے ہیں جو ہم زبان سے بولنا نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی ایسے خیالات آ رہے، ہم کیا کریں ایسے وسوسے آ رہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اصل ایمان ہے، مطلب تمہارے دل میں جو خیال آ رہا وہ تم زبان سے بول نہیں سک رہے، ایسے گندے خیال آ رہے نا، تو اصل میں یہی ایمان ہے۔ بولے یہی ایمان ہے کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا ان وسوسوں سے گھبرانا، وسوسوں کے خلاف سوچنا، یہی تو ایمان ہے۔ تمہارے دل میں برا خیال آیا تو خیال آتے ہی تمہارے کو جو ڈر لگانا، اللہ ایسا کیوں خیال آیا، یہ ہے اصل ایمان۔ برا خیال آنے کے بعد اگر آپ بے فکر ہو کے سو گئے تو پھر وہ غلطی تھی، لیکن آپ کو ڈر ہوا اللہ ایسا کیوں خیال آیا، تو یہی اصل میں ایمان ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہا میرے دل میں ایسا وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بیان کرنے سے راغ بن جانا، جل کر کوئلہ بن جانا یہ بہتر معلوم ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ ہم کو نہیں، صحابہ کو بھی آیا ایسے وسوسے، اللہ کے رسول میرے دل میں اتنے برے خیالات آ رہے کہ اس سے میرے کو بہتر یہ معلوم ہو رہا کہ میں مر جاؤں، جل جاؤں، راغ بن جاؤں، کوئلہ بن جاؤں، یہ اچھا دکھ رہا میرے کو، میرے دل میں ایسے برے خیالات آ رہے، میں کیا کروں؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے اس نے شیطان کے مکر کو وسوسہ بنا دیا، اور وسوسہ مومن کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ ابو داؤد کی روایت۔ یہ شیطان کا مکر ہے جو تیرے دل میں برے خیالات ڈال رہا ہے، شیطان کی چال ہے، یہ وسوسہ ہے، اور یہ وسوسہ کسی مومن کو نقصان نہیں پہنچاتا، مطلب تم اسلام سے باہر نہیں ہو سکتے، اس سے تمہارا ایمان خراب نہیں ہوگا، یاد رکھ لینا۔